پیارے ویورز، آج میں آپ کو ایک ایسی ملکہ کی سٹوری سناؤں گا جس کی ہر رات سہاگ رات ہوتی تھی، اس کی ہر صبح ایک نئی صبح ہوتی تھی اور اس کی خوابگاہ میں ہر وقت ایک ایسا خوبصورت نوجوان لڑکا موجود ہوتا تھا جس کے ساتھ وہ کسی بھی وقت جا کر مباشرت ہم بستری کر سکے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان ویور سے گزارش کروں گا جو اس چینل پر نئے ہیں، اگر انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، یہ جو ملکہ تھی اس کی شادی بہت ہی کم عمر میں ہو گئی تھی، اور کم عمری میں آپ بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک انسان جس طرف راغب ہو جاتا ہے بس پھر وہ ساری عمر اسی طرف لگا رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو ملکہ بن گئی ہوں، اگر میں نے اپنی پوری زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے تو مجھے وہ ہر کام کرنا چاہیے جس سے مجھے مزہ آئے، اور مزوں میں سب سے ہائیسٹ ڈگری سیکشول ایکٹیویٹیز کی ہے۔ تو یہ عورت کرتی کیا تھی؟ اپنے بادشاہ کی پیٹھ پیچھے یہ اپنے وزیروں کو حکم دیتی تھی کہ جاؤ سلطنت میں پھیل جاؤ اور جو سب سے خوبصورت ترین لڑکا ہے اسے گھیر کے لے آؤ تاکہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کر سکوں۔ تو وزیر اسی طرح کرتے تھے، وزیر شہروں میں پھیل جاتے تھے اور جو بھی خوبصورت ترین نوجوان ہوتا تھا وہ اسے پکڑ کر لے آتے تھے اور ملکہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ملکہ تو سب سے پہلے ان لڑکوں کو اچھی طرح سے جانچتی تھی کہ یہ فزیکلی فٹ بھی ہیں یا نہیں، اس کے بعد ان کی اچھی طرح سے خدمت کرتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں لے جاتی تھی، اور پھر آپ کو بہتر پتہ ہے آگے کیا ہوتا ہوگا۔ ساری رات رنگ رلیاں مچانے کے بعد صبح ہوتے ہی یہ ملکہ اس لڑکے کو قتل کر دیتی تھی اور اس کا ایک مجسمہ بنا دیا جاتا تھا جو ملکہ اپنے محل میں کسی جگہ پر ٹانگ دیتی تھی تاکہ وہ اس کی ایک نشانی بن کر رہ جائے کہ اس لڑکے کے ساتھ بھی میں نے ہم بستری کی تھی۔ واللہ اس ملکہ کو کیا شوق تھا یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ وہی جانے۔ تو چلیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہوا کیا۔ ایک لڑکا ملکہ کو بہت ہی پسند آ گیا اور وہ لڑکا ملکہ کی سب سے کلوز کنیز کا بوائے فرینڈ تھا، وہ اس کنیز سے پیار کرتا تھا۔ اب جب یہ بات کنیز کو اور لڑکے کو پتہ چلی تو دونوں پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ فی الوقت تو ملکہ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ لڑکا ملکہ کی آنکھوں میں بیٹھ گیا، ملکہ کے دل میں اتر گیا۔ ایک دفعہ ہوا کہ بادشاہ کسی کام سے اپنے گھر سے کافی دور گیا، اپنے محل سے کافی دور کسی جگہ پہ اس نے سٹے کیا جہاں پہ اس کو تقریباً 1 ماہ لگ جانا تھا۔ اس موقع کا ملکہ نے فائدہ اٹھایا اور ملکہ نے اپنے وزیروں کو حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو ڈھونڈ کے لاؤ جس کی نیلی آنکھیں ہیں، ندی کے پار رہتا ہے۔ وزیروں نے بہت کوشش کی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گئے، انہیں وہ لڑکا مل ہی گیا۔ وہ اس لڑکے کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت نوجوان تھا، فزیکلی بھی کافی فٹ تھا، پہلوانوں کی طرح اس کی جسامت تھی، جس وجہ سے ملکہ کو وہ بہت ہی پسند آ گیا تھا۔ اب ملکہ نے کیا کیا؟ ملکہ نے تو پہلے اس کی کافی آؤ بھگت کی، اس کی خدمت کی، اس کے بعد جس کنیز سے وہ لڑکا پیار کرتا تھا ملکہ نے اس کنیز کو اس کے سامنے ہی قتل کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا۔ پیارے بھائی، یہاں پہ سٹوری میں کافی ٹوسٹ آیا کہ وہ کنیز کو بادشاہ کا ایک وزیر بھی بہت پیار کرتا تھا۔ وزیر نے بہتر سمجھا کہ یہ سارا معاملہ اب بادشاہ کو بتا دیا جائے۔ اس نے فوراً بادشاہ کو خبر کر دی کہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی ملکہ آپ کی عزت رکھتی نہیں بلکہ آپ کی عزت کو ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ دوسری طرف ملکہ نے لڑکے کو ڈرایا دھمکایا کہ جو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی اور سے پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار بانٹتا ہے
تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے ہم بستری کرو، نہیں تو تمہارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو کہ تمہیں بھی مار دیا جائے؟ لڑکا ڈر گیا اور لڑکے نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا کہ آپ مجھے بھی مار دیں۔ لڑکا ملکہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک طرف لڑکا تیار ہو گیا اور ملکہ اس کو اپنے خوابگاہ میں لے گئی، اور دوسری طرف جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو بادشاہ آنن فانن جلد از جلد محل میں پہنچ گیا، اور اس نے دور ایک مقبرے سے دیکھا کہ ملکہ خوابگاہ میں کسی اور لڑکے کے ساتھ موجود ہے۔ بادشاہ پہلے تو بہت ہی پریشان ہوا کہ اس نے میری عزت تو پامال کر دی، تو اب کیا کیا جائے۔ بادشاہ پہلے تو پوری رات اس مقبرے سے اپنی ملکہ کو دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، بادشاہ ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا اور اس نے ملکہ کو ننگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب اس نے ملکہ سے جواب مانگا کہ یہ کیا ہو رہا تھا تو ملکہ کو کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگ گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے اپنی جان کی بھیک مانگی اور بادشاہ نے اسے جانے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس ملکہ سے جان کیسے چھڑائی؟ بادشاہ نے اپنے جلاد کو بلا لیا اور اس کے ساتھ ایک پینٹر کو بلا لیا اور ایک اسکلپچر کو بلا لیا۔ اب بادشاہ نے کہا، اپنے جلاد کو حکم دیا کہ ملکہ کی گردن پر تم تلوار رکھ دو، اور قلم تب تک نہیں کرنا سر اس کا جب تک یہ پینٹر اس کی پینٹنگ کمپلیٹ نہیں کر لیتا اور اسکلپچر اس کا بن نہیں جاتا، تب تک ملکہ کو قتل نہ کیا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو اس پینٹر نے ملکہ کی پینٹنگ بنائی جس میں جلاد نے ملکہ کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی، اور اس کا مجسمہ بھی تیار کیا گیا، اور پھر پوری سلطنت کے سامنے اس ملکہ کا سر قلم کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس ویڈیو سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر جتنا مرضی ظلم کر لیں، ایک دن آپ نے بھی اس ظلم کا بدلہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اینڈ پہ برا ہوگا۔ بھائیوں، یہ وہی ملکہ تھی جس کی وجہ سے اس سلطنت کے تمام خوبصورت نوجوان بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس سلطنت سے ہی کہیں پہ چلے جائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے، لیکن کوئی بھی لڑکا زیادہ دیر تک ملکہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہتا تھا۔ تو پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔